बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर MJ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान पॉलिटिक्स हलचल, वो प्लेटफॉर्म जहां हम पाकिस्तान की बदलती हुई सियासत, अवामी मसाइल और इंतज़ामी फ़ैसलों पर बात करते हैं, खुले अंदाज में और बग़ैर किसी दबाव के। आज की वीडियो में हम 3 अहम मौज़ूआत को लेकर तफसीली तज्ज़िया पेश करेंगे। लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने का फैसला, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की टीम की नाकामी, गवर्नर सिंध की ज़ायरीन के मसाइल के हल के लिए कोशिश। ये हमारे आज के 3 मौजू हैं। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये तीनों खबरें पिछले 24 घंटों में ना सिर्फ मीडिया की शाह सुर्खियों में मौजूद हैं, बल्कि अवामी हलकों में बहस का मरकज़ भी बनी हुई हैं। आइए अब बारी बारी इन पर तफसील से रोशनी डालते हैं कि असल में ये मामलात क्या हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने का फ़ैसला। ये फ़ैसला कैसे हुआ, किसने किया, ये हम आपको, और ये क्यों होने जा रहा है। लाहौर जो ना सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान का सकाफ़ती, सियासी और इक़्तिसादी दिल माना जाता है, अब इंतज़ामी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम होने जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने इस फैसले को इंतज़ामी बेहतरी, तरक्याती कामों की रफ्तार बढ़ाने और शहरी मसाइल के फौरी हल के लिए ज़रूरी करार दिया है। इसलिए एक ज़िले के लिए सोदना लाहौर या नॉर्थ लाहौर जैसे नामों पर गौर किया जा रहा है। 2 अजला जिनमें एक सदरन लाहौर या नॉर्थ लाहौर होगा, इन पे गौर किया जा रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ। ये फैसला अवामी मशावरत के बगैर अचानक सामने आया, जिससे कई सवालात जन्म ले चुके हैं। क्या ये तकसीम वाकई अवाम की फलाह के लिए है या ये किसी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है। तनकीद करने वालों का कहना है कि इस इक़दाम के पीछे सियासी मुफादात छुपे हुए हैं, ताकि बाज़ हलकों में वोट बैंक को मुनज़्ज़म किया जा सके। लाहौर के शहरी इस फैसले को मिले जुले जज्बात के साथ देख रहे हैं। कुछ अफराद खुश हैं कि बल्दियाती और इंतज़ामी सहूलत मिलेगी, जबकि दूसरे खौफज़दा हैं कि इससे शहर की यकजहती, सकाफत और शनाख्त को नुकसान पहुँचेगा। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि तकसीम से ब्यूरोक्रेसी का बोझ दुगना हो जाएगा और वसाइल की नई तकसीम से भी मसाइल जन्म ले सकते हैं। अहम सवाल यह है कि इस फैसले के बाद नए ज़िले में तरक्याती फंड्स किस तरीके से तकसीम होंगे। क्या दोनों अजला को बराबरी की सतह पर बजट और सहूलियात फराहम की जाएंगी। शहर की ट्रैफिक, निकासी आब, सफाई और दीगर मसाइल तो पहले ही संगीन हैं, अब इनका दायरा कार और भी बढ़ जाएगा। लाहौर जैसे तारीखी शहर को तकसीम करने से पहले इसकी सियासी, समाजी और सकाफती गहराई को समझना बहुत ज़रूरी होगा। अगर यह फैसला अवामी मशावरत, प्लानिंग और शफाफियत के बगैर किया गया तो ये नाकामी की एक दास्तान बन सकता है। अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले पर बाकायदा रेफरेंडम या समाअत की जाए, ताकि सबकी आवाज़ सुनी जा सके। ये अवाम का पुरजोर मुतालबा है। इसके अलावा हमारी जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, वो दूसरी बड़ी जमात के बारे में, बानी PTI तहरीक इंसाफ के हवाले से बानी
تحریک انصاف عمران خان کی ٹیم بالکل ناکام ہو گئی۔ آج ہم اس کی ٹیم کی بانی تحریک انصاف عمران خان کی ٹیم کی ناکامی کی داستان کو پڑھیں گے کہ اصل وجہ کیا ہے اور یہ کس طرح ناکام ہوئی۔ عمران خان جنہوں نے 2011 سے 2018 تک ایک انقلابی سیاسی جدوجہد کی اور پھر 2018 میں اقتدار میں آ کر خود کو ایک تبدیلی کے علمبردار کے طور پر پیش کیا، آج ان کی ٹیم مکمل ناکامی کی علامت بن چکی ہے۔ ان کی ٹیم میں شامل بہت سے چہرے یا تو زیر حراست ہیں یا پھر پارٹی چھوڑ کر دوسری سیاسی جماعتوں میں جا چکے ہیں۔ پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ زمین پر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر صرف بیان بازی جاری ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت ایک واضح حکمت عملی سے محروم ہو چکی ہے۔ نہ کوئی سیاسی روڈ میپ، نہ عوامی رابطہ مہم اور نہ ہی اندرونی مشاورت۔ جو رہنما عمران خان کے قریبی مشیر ہوا کرتے تھے، اب یا تو وہ خاموش ہیں یا پھر اقتدار کے قریب نئی صفوں میں شامل ہو چکے ہیں یا شامل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کی گرفتاریوں اور عدالتی مسائل نے پارٹی کو زبردست نقصان پہنچایا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی نے متبادل قیادت تیار ہی نہیں کی۔ اب جب کہ عمران خان خود سیاسی میدان سے باہر کر دیے گئے ہیں تو پارٹی کو سنبھالنے والا کوئی مضبوط لیڈر تحریک انصاف کے پاس موجود نہیں ہے۔ عوامی جلسے، تنظیمی کمیٹیاں، نوجوانوں کے ساتھ تعلق، سب کچھ یا تو ختم ہو چکا ہے یا بے جان ہو گیا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جنہوں نے عوام کے اعتماد کو خراب کیا ہے اور اس کو متزلزل کر دیا ہے۔ جو کارکن پہلے جان قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے، آج وہ مایوس اور منتشر ہیں۔ ایک مضبوط سیاسی پارٹی کی پہچان اس کی تنظیم، مستقل مزاجی اور عوامی بیانیہ ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ تحریک انصاف کھو چکی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ابھی پارٹی سنبھلنا چاہتی ہے تو اسے اندر سے خود احتسابی، تربیت اور عوامی خدمت کی طرف آنا ہوگا، وگرنہ یہ پارٹی تاریخ کے اوراق میں صرف ایک سیاسی طوفان کے طور پر یاد رکھی جائے گی جو آیا، چھایا اور فنش ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو آج ہمارے پاس پچھلے 24 گھنٹوں میں جو تیسری اہم خبر ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے، جن میں گورنر سندھ نے یہ بیان دیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم زائرین کے مسائل کے حل کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ گزشتہ روز گورنر سندھ نے ایک پریس کانفرنس میں زائرین کے مسائل پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ صوبائی حکومت جلد ایک نیا نظام متعارف کروا رہی ہے، جس کے تحت ایران، عراق، شام اور دیگر مقدس مقامات کی زیارات پر جانے والے افراد کو مکمل سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور ان کی سیکورٹی کے حوالے سے، ان کی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے فول پروف ارینجمنٹس کیے جائیں گے۔ محرم الحرام کے موقع پر ہر سال لاکھوں زائرین سفر کرتے ہیں اور ماضی میں متعدد بار یہ سفر مشکلات، حادثات اور انتظامی غفلت کی نظر ہو چکا ہے۔ اس پس منظر میں گورنر سندھ کا بیان
خوش آئند ہے، لیکن اس کے عملی پہلو زیادہ اہم ہیں۔ زائرین کی شکایات میں بار بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہیں نہ صرف سفری مسائل کا سامنا ہوتا ہے بلکہ ویزا، دستاویزات اور کرنسی کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ گورنر نے اندیہ دیا ہے کہ ایک نیا زائرین سہولت مرکز قائم کیا جائے گا جہاں سے تمام سہولیات ایک ہی جگہ سے دستیاب ہوں گی۔ یہ اقدام اگر وہ واقعی عملی شکل اختیار کرتا ہے تو نہ صرف زائرین کو راحت ملے گی بلکہ مذہبی ہم آہنگی اور ریاستی فلاحی کردار کا مظاہرہ بھی ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام وعدے محض اعلانات تک محدود رہیں گے یا ان پر عمل بھی ہوگا؟ گزشتہ حکومتوں میں بھی ایسے اعلانات کیے گئے مگر ان پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوامی نمائندے خود اس نظام کی نگرانی کریں اور زائرین کے تجربات کو سن کر اصلاحات لائیں۔ اگر حکومت سندھ واقعی اس نظام کو مکمل شفافیت، دیانتداری اور مہارت سے چلائے تو یہ ملک بھر کے لیے ایک ماڈل بن سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے تین بڑی پارٹیاں، تین بڑی خبریں جن میں ہر پارٹی کی ایک ایک خبر ہوتی ہے، میں آپ کے لیے روزانہ لے کے آتا ہوں۔ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی اس وقت کیا کر رہی ہے اور عوام میں اس کی کتنی دلچسپی ہے۔ ہم نے آج تازہ ترین سیاسی اور انتظامی تبدیلیوں پر مکمل تفصیل کا جائزہ لیا۔ لاہور کی تقسیم ایک حساس انتظامی فیصلہ ہے، عمران خان کی ٹیم کی ناکامی پاکستانی سیاست کا ایک نیا موڑ ہے، اور گورنر سندھ کا اقدام زائرین کے لیے امید کی نئی کرن بن سکتا ہے۔ یہ سب خبریں صرف آپ کے دن کے لیے نہیں بلکہ صرف آج کے دن کے لیے نہیں بلکہ آنے والے دنوں کی سمت طے کر سکتی ہیں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں دیں۔ کیا لاہور کی تقسیم واقعی عوامی مفاد میں ہے؟ کیا پی ٹی آئی سنبھل سکتی ہے؟ کیا زائرین کو واقعی عملی سہولیات مل پائیں گی؟ ان سوالوں کے جواب آپ میرے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ بھی اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر ایم جے خان، پاکستان پولیٹکس ہلچل نیوز کے چینل سے۔ میرا پیارا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔